أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خاکسار کے گزشتہ خطبہ جمعہ کا موضوع تھا کہ کیا مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس؟ اور میں گزشتہ 2 خطبات میں بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جو یہودیوں کی طرح عبارتوں میں کانٹ چھانٹ کریں، تعریف و تبدل کریں اور جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، کہیں کچھ کریں کچھ، اور وہ جو بگوڑے ہوں، وہ مرد خدا نہیں ہوا کرتے۔ میرے آج کے خطبہ جمعہ کا بھی یہی موضوع ہے سامعین کرام کہ کیا مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس تھے۔ میں ایک بار پھر مرد خدا کی جو نشانیاں ہوتی ہیں بطور یاد دہانی میں مختصراً ان پر میں روشنی ڈال دیتا ہوں۔ سامعین کرام، ایک مرد خدا مستند اور مقدس مانی گئی تحریروں میں کمی بیشی یا کانٹ چھانٹ نہیں کیا کرتا۔ دوسرا یہ کہ ایک مرد خدا کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوا کرتا۔ تیسرا، ایک مرد خدا بگوڑا نہیں ہوا کرتا، وہ میدان میں ڈٹ جاتا ہے، بے شک بھلے گردن چلی جائے لیکن وہ حق سے بھاگتا نہیں، میدان سے بھاگتا نہیں۔ اسی طرح ایک مرد خدا سامعین کرام ہمیشہ انصاف کا علمبردار ہوتا ہے اور وہ حق کی گواہی دیا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد خدا میں سامعین کرام تکبر اور انا نہیں ہوتی، وہ مٹا ہوا انسان ہوتا ہے۔ پانچواں، ایک مرد خدا کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے، وہ ڈگمگایا نہیں کرتا۔ چھٹا یہ کہ ایک مرد خدا کسی سچی حدیث کی مخالفت یا اسے رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، چہ جائے کہ عملاً وہ اس قسم کا کام کرے کسی حدیث کے حوالہ سے۔ اسی طرح سامعین کرام ساتویں جو ایک نشانی ہے مرد خدا کی، وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا کج بیسی کے بجائے ہمیشہ دلیل کے آگے سر نگوں ہو جاتا ہے، وہ نہیں جھگڑا کرتا۔ اگر اس کے آگے اس کے عقیدے کے بالمخالف کوئی ایسی دلیل آ جائے جس سے اس کا جو عقیدہ ہے یا جو نظریہ ہے وہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، کج بحث نہیں کرے گا، تسلیم کرے گا دلیل کو۔ آٹھویں جو نشانی ہے ایک مرد خدا کی سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ مرد خدا کبھی زمین کی طرف نہیں جھکا کرتے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں اپنے آگے، کبھی اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، ان کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ زمین کی طرف جاتی ہیں، نہ نفسانی زمینی جو مفادات ہوتی ہیں
ان کی طرف وہ دھیان دیتے ہیں، نہ اس کے لیے وہ دنیا کے جو گند ہیں ان پر منہ مارتے ہیں۔ نویں نشانی جو سامعین کرام ہے ایک مرد خدا کی، وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا ہمیشہ اپنے عہدوں اور اپنے وعدوں کا پاس کیا کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی عہد کرے کسی سے یا کسی سے وعدہ کر لے، تو وہ جو مرد خدا ہوگا، جو مرد حق ہوگا، وہ اپنے عہدوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس کرے گا ہمیشہ۔ مرد خدا وہی ہوا کرتے ہیں سامعین کرام جن میں مذکورہ بالا یہ جو ابھی میں نے 9 نشانیاں مرد خدا کی بتائی ہیں، جن لوگوں میں یہ 9 نشانیاں پائی جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک مرد حق ہوا کرتے ہیں، اور جو مرد حق ہو سامعین کرام وہی مرد خدا ہوا کرتا ہے۔ آج مرد خدا کی ایک اور نشانی کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا مرزا طاہر احمد کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ ایک مرد حق کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کا علمبردار اور حق کے لیے گواہی دیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کو اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اے مومنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے تم انصاف کی تائید میں، انصاف کے حق میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یقین اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو انصاف کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ تم ہمیشہ انصاف کیا کرو، اور دوسری یہ کہ انصاف کے حق میں گواہی ہمیشہ دیا کرو۔ یہ بھی نصیحت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ عام مومنوں کے لیے یہ بات ہے، اگر کوئی مومنوں کا امیر المومنین ہو، کسی جماعت کا خلیفہ ہو اور کہتا ہو وہ کہ میں خدا کا بنایا خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، تو اس پر تو سب سے زیادہ ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ انصاف کرے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور انصاف کے حق کے لیے اگر اس کو گواہی دینی پڑے تو وہ اس سے دریغ نہ کرے، تبھی وہ اللہ کا بندہ ہوگا نا۔ اسی طرح سامعین کرام ایک دوسری آیت ہے، سورۃ النساء کی ایک آیت ہے 136، اس میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف کی تلقین کرتا ہے مومنوں کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے
یہاں تک اللہ تعالیٰ پابند کرتا ہے مومنوں کو کہ خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین کے خلاف اور یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف. یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگر اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تب بھی انصاف کو نہ چھوڑو، اپنے خلاف گواہی دے دو. بندے اللہ کے مرد خدا تو وہی ہوں گے نا جو اللہ کی نصیحتوں پر عمل کریں گے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر والدین کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینی پڑ جائے انصاف کی خاطر، کوئی انصاف ہو، کوئی بات ہو جس میں آپ کے والدین جھوٹے ثابت ہو رہے ہوں، تو ان کے خلاف گواہی دو. اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی رشتہ دار ہو تمہارا، کوئی بھی رشتہ ہو اس کا، اگر انصاف کے معاملے میں وہ ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے رشتہ دار، تو آپ کو چاہیے کہ انصاف کے حق میں اس کے خلاف بھی گواہی دو. مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ کی خاطر تم گواہی دو. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دے دو. اور دوسرا یہ کہ انصاف کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو، انصاف کو دامن سے نہ چھوڑو. تیسرا یہ کہ بے شک گواہی اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف پڑ رہی ہو، تب بھی انصاف سے آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. اس انصاف کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، بھلے گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے کسی رشتہ دار کے خلاف ہو. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر بتا دیا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے اور انصاف کے مطابق دینی ہے. نہ گواہی اپنی کو چھپانا ہے، اس سے پہلو تہی کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں تم پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم بن جاؤ، وہ کام نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ انصاف کو مد نظر رکھنا ہے، انصاف کو نہیں چھوڑنا. قرآن کریم کی ان آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے انصاف کا جو حکم دیا ہے وہ یعنی مرد خدا اس پر کامل طور پر کاربند ہوتا ہے اس انصاف پر، اور گواہی دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے ان آیات میں ہمیں دیا گیا اس پر وہ کاربند ہوتا ہے. اور جو انصاف نہ کرے بلکہ انصاف کا خون کرتا پھرے اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے بھی وہ تیار نہ ہو، تو وہ ایک مرد خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو ایک مرد نفس ہوگا. پہلی بات سامعین کرام یہ یاد رکھیں کہ مرزا طاہر احمد پر فرض تھا کہ میرے دونوں سوالوں کو بذریعہ دلیل وہ جھٹلاتے، جو کتابچوں کی شکل میں نے اس کے آگے رکھے تھے. تو اس پر فرض بنتا تھا کہ وہ میرے ان دونوں سوالوں کا مدلل جواب دے کر انہیں جھٹلا دیتے. پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو یہ ان کی ذمہ داری تھی. میں پھر ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں. وہ جو کتابچے ہیں، یہ دو کتابچے ہیں جو میں نے اپریل کے شروع 1993 میں ان کے آگے رکھے تھے. ان میں دو سوال ہیں. اس کی ذمہ داری تھی کہ میرے ان دونوں سوالوں کو، اگر میں غلطی پر تھا، اگر وہ اور اس کا والد حق پر تھا اپنے دعوے کے معاملے میں، تو میرے ان دونوں سوالوں کو دلیل کے ساتھ جھٹلا کر میری رہنمائی کرتا. لیکن اس نے نہیں کیا، بلکہ میرے دعوے کو چھپایا وغیرہ وغیرہ سب کچھ. میرے دو سوال جو ہیں سامعین کرام اس کے متعلق پھر میں ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے ان کتابوں میں لکھا ہے، کتابچوں میں لکھا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بشارت دیا گیا مئو ذکی غلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبشر الہامی کلام میں مسیل مبارک احمد قرار دیا تھا. الہامی کلام کس کا؟ میرا نہیں، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے علیہ السلام کے الہامی کلام کی میں بات کر رہا ہوں، جو مرزا طاہر احمد صاحب کے دادا جان تھے. اور اسی کو مولم حضرت مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا اپنی تحریروں میں. یہ حضرت مرزا صاحب کا دیا ہوا ٹائٹل ہے اس کو. یہ الہامی الفاظ نہیں ہے مسلم موعود، الہامی الفاظ ذکی غلام ہیں. اور بہت سارے نام ہیں، قمر الانبیاء ہے اور فخر الرسول ہے، یوسف حلیم غلام، اور اس طرح یوسف کہا ہے اللہ نے اس کو، اور یحییٰ بھی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. یہ تو الہامی نام ہیں اس کے، لیکن مسلم موعود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا دیا ہوا ٹائٹل ہے اس وجود کو. وہ مئو ذکی غلام سامعین کرام، وہ مسیل مبارک احمد ملہم حضرت مرزا غلام صاحب کے
گھر میں بطور لڑکا پیدا نہیں ہوئے تھے. میرا یہ سوال تھا مرزا طاہر کے آگے، اب بھی ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے آگے. یہ 2 کتابچوں میں جو پہلا سوال تھا میرا. اب سوال یہ ہے، جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ لڑکا تو اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکے کے، وہ ذکی غلام تو دیا ہی نہیں، وسیلے مبارک مند پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب یا ملہم کا کوئی اور لڑکا کس طرح مسلم موعود ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، ہے ہی پیدا ہی نہیں کیا، ہوگا کیسے؟ پہلا یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے جو الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ بخشا ہے، اور اسی نظریہ کا دوسرا نام اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، اور تیسرا نام النظریات ہے یعنی مدر آف تھیریز. میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں کہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو آج میں پھر تمہارے آگے کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ الہی نظریہ ہے کہ یہ نہ صرف الہی نظریہ ہے بلکہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بھی ہے اور النظریات بھی ہے. یہ بہت بڑی دعوی ہیں میرے، اور الحمدللہ میں آج بھی ان دعوی پر قائم ہوں اور کھڑا ہوں. اور میں نے اکثر کہا ہے پہلے بھی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے مجھے یہ عظیم و شان نظریہ، الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ اور النظریات بخش کے، یہ سب کچھ محمدی مریم کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوا، جو انہوں نے ہوشیارپور چلہ میں کیں اور ان سے ایک نشان مانگا رحمت کا، اس کی وجہ سے ہوا. اور محمدی عربی وسلم کی برکت کی توفیل یہ سب کچھ ہوا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و شان نظریہ کو، اس عاجز کو بخش کر اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، تجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے علم و حکمت کی دنیا کا میں نے امام بنا دیا ہے. آج بھی میں اس بات پر قائم ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی احمدی سمجھتا ہے قبرستان سے تعلق رکھنے والا، تو ان کو چاہیے فوراً میدان جمائیں، سجائیں، اور میری ان سٹیٹمنٹ پر، میری ان دعوی پر حملہ کریں، دکھائیں ثابت کر کے کہ وہ نظریہ جس کی میں بات کر رہا ہوں ورچوئس گاڈ، وہ ڈیوائن تھیوری نہیں ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری نہیں ہے، وہ مدر آف تھیریز نہیں ہے. ان کو تو آنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو جھوٹے محل ہیں مسلم مودی، میں نے تو ان پر حملہ کر دیا ہے. ان کو تو چاہیے تھا فوراً بندوبست کرتے، علماء اکٹھے کرتے دنیا کے، کچھ کو پیسے بھی دیتے، میرے مقابلے پہ لاتے اپنے مسلم موت کا جو محلہ جھوٹا اس کو بچانے کے لیے. لیکن آج تک یہ 23 سال ہو گئے ہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. میں عام سادہ احمدیوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہیں پر پتہ چل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسی نظریے میں اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کی علمی اور الہامی نشانیاں پوری فرمائی ہوئی ہیں. یہ بھی یاد رکھیں. جناب مرزا طاہر احمد پر فرض تھا کہ وہ خاکسار کے اس الہی نظریہ، اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ اور اس النظریات کو چیلنج کرتا، یعنی بذریعہ دلیل جھٹلا کر دکھاتا. اب جھٹلا کر دکھاتا تو تب جب اس کے پاس حق ہوتا، جب اس کا والد سچائی پر ہوتا، اس کا دعویٰ سچا ہوتا ہے. اگر وہ سچا ہوتا، اللہ نے بنایا ہوا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں کھڑا کرتا، مجھے کیوں سب کچھ دیتا ہے یہ نعمتیں؟ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ 2 باتیں یعنی 2 سوال تھے. مرزا طاہر نے میرے ان دونوں سوالوں کو نہیں جھٹلایا، بلکہ دعویٰ میرا چھپا کر بیٹھا رہا، کانوں کان خبر نہیں دی، اپنے دوسرے کام کرتا رہا کہ میں نے اپنی جو گدی ہے ہماری اس کا کیا بندوبست کرنا ہے، تو وہ کرتا رہا. میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں، اکثر میں خود بات میں بتاتا رہتا ہوں. دوسری بات سامعین کرام یہ تھی کہ مرزا طاہر اپنے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے الہامی دعوی مسلم موعود کو یا تو سچا ثابت کر کے دکھاتے، یہ ان کی ڈیوٹی ذمہ داری تھی. وہ کہتے تھے میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، میں قائد ہوں جماعت احمدیہ کا. وہ قائد تھے، اگر خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑی ذمہ کسی امیر المومنین کا، کسی خلیفہ کا یہ کام نہیں ہوتا نکاح پڑھاتا پھرے یا جمعے پڑھاتا پھرے. اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جب حق اور سچ کوئی ایسا معاملہ اس کے آگے آ جائے تو وہ کھڑا ہو جائے، پھر حق کا ساتھ دے، انصاف کرے. یہ مولوی پڑھا سکتے ہیں خطبے جمعے، سب کچھ نکاح مولوی کرا سکتے ہیں، یہ خلیفہ کا کام نہیں ہوا کرتا. خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی اگر صورتحال کسی امت میں، کسی کمیونٹی میں، اللہ کی کوئی جماعت ہو کسی امتی نبی کی، تو اس کا جو خلیفہ ہوگا سب سے اہم کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملے میں پھر وہ انصاف کرے، حق کے ساتھ گواہی، حق کے لیے گواہی دے.
یا تو یہ تھا کہ وہ سچا ثابت کر کے دکھاتے اپنے والد کے دعوے کو، اور یا پھر اس کے دعوے کے جھوٹے ہونے کا سٹیج پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے۔ سامعین کرام، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ کہاں خلیفے تھے، وہ کہاں مرد دو خدا تھے، وہ تو بھاگ گئے۔ یہ انصاف ہوتا اگر وہ کرتے تو یہ انصاف ہوتا، اور انصاف کے لیے گواہی ہوتی ان کی۔ میرا سوال یہ ہے اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے، کیا اس نے یہ کام کیا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے تو دعوی چھپا لیا، بیٹھ گیا وہاں پر، بیٹھ کے اپنا کام کرنے شروع کر دی، دوسرے جو سیاسی کام تھے اس کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کے بعد پھر وہ افراد جماعت سے الہامی پیش گوئی مسح موعود کے مصداق بننے کی دعائیں کرنے کی درخواست کرتے۔ یعنی دو کام پہلے اس پر ضرور فرض تھے، یہ کرتا، یعنی میرے دونوں سوالوں کو جھٹلاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے والد کو یا سچا ثابت کرتا، یا پھر ان کے دعوے کا، جھوٹے دعوے کا، ان کو پتہ چل گیا تھا اس کو، اس کا سٹیج پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ میرے والد سے غلطی ہوئی۔ یہ کہہ دیتا، جھوٹا نہ کہتا اپنے والد کو، یہ کہتا کہ میرے والد سے غلطی ہو گئی، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ نرم الفاظ ہوتے ہیں کہ میرے والد سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہ ضروری تھا کہ اپنے والد کا جو دعویٰ جھوٹا کسی رنگ میں لوگوں کے آگے کھڑا ہو کے اسٹیج پر کہہ دیتا کہ وہ دعویٰ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ اگر یہ دونوں کام کر دیتا، اس کے بعد پھر وہ افراد جماعت سے الہامی پیشگوئی مسح موعود کے مصداق بننے کی دعائیں کرنے کی درخواست کر دیتا کہ ٹھیک ہے میرے لیے دعا کرو۔ لیکن انہوں نے انصاف کا سامعین کرام خون کرتے ہوئے پہلے دونوں کام نہیں کیے، نہ میرے دونوں سوالوں کو جھٹلا کر دکھایا، نہ ان کو تسلیم کیا، اور پھر چونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرے والد کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، نہ اپنے والد کے جھوٹے دعوے کا سٹیج پر کھڑا ہو کر انہوں نے اعلان کیا، اور جھٹ اپنے لیے احمدیوں سے پیشگوئی مسح موعود کا مصداق بننے کی درخواست کر دی۔ کتنے یہ خود غرض لوگ ہیں، کتنے دنیا دار لوگ ہیں۔ تم کہتے ہو یہ مرد خدا، ان کو کہتے ہو یہ خلیفہ خدا کے بنائی ہوئی کہتے ہو تم کو۔ کیا کوئی انصاف، کوئی سچائی، کوئی تقوی ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس ان کے جو طرز عمل ہے، ان کی زندگی کا رویے تھے، کیا تھا ان کے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سوال ہے کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کا مصداق بنانا یا نہ بنانا تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اور اس نے جس کو اس الہامی پیشگوئی مسح موعود کا مصداق بنانا تھا، وہ وجود جو ہے، وہ مدعی جو ہے، وہ ایک قطعی دلیل کے ساتھ اپنا مقدمہ اور دعویٰ لے کر جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے یہ دعائیں کرواتے پھر رہے تھے، لیکن خلیفہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے چناؤ اور انتخاب کو نظر انداز کر کے پیشگوئی مسح موعود کا مصداق بننے کے لیے احمدیوں کے آگے اپنا نام پیش کر دیا۔ دیکھو یہ انصاف تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں مومنوں کو انصاف کرنے کا حق دیا ہے اور انصاف کے لیے گواہی دینے کے لیے پابند کیا ہے، کیا یہ امیر المومنین، یہ جماعت احمدیہ کا خلیفہ جو کہتا تھا کہ میں خلیفہ ہوں اور ایک مرد خدا کتابیں لکھواتا پھر رہے تھے زندگی میں اپنے لیے، کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ اور جھٹ اپنے نام پیش کر دیا، اور جس کو اللہ نے چنا، جس کو بنایا، اس کو بالکل ہی چھپا لیا، چھپا کے بیٹھ گئے۔ اس کے ان کے جال ساز جو لوگ ہوتے ہیں، فریب کار ہوتے ہیں، وہ کہاں مرد خدا ہوا کرتے ہیں؟ کچھ سوچو، کو عقل سے کام لو۔ جس طرح سامعین کرام ایک احمدیوں نے کسی الہامی پیشگوئی کو مسح موعود بنانا ہوتا ہے، یعنی جس طرح عمل ہے کہ اس پیشگوئی کا نا ان کے ذہن میں یہی تھا نا بھی لوگوں میں بنا دینا، نعرے لگا دینے تو اللہ اللہ خیر اللہ میں مسح موعود بن گیا، اگر میرا والد نہیں بنا تو میں بن گیا۔ ان لوگوں کی یہ طریقے واردات تھے۔ 1914 میں یہ ڈرامہ ہوا۔ دنیا دار جو خوشامد پرست جو مولوی تھے یا صحابی تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے گدی پر قبضہ کیا، خلافت راشدہ کی، احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر قبضہ میں کر کے اسی مہینے میں 1914 میں غالباً مارچ اپریل میں انہوں نے تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اس کے المسیح الموعود کا اعلان کر دیا، قدرت ثانیہ کے مذہب۔ تو بات یہ ہے کہ مرزا طاہر نے بھی وہی طریقہ استعمال کرنا چاہا کہ 1914 میں بس میرے والد کے متعلق لوگوں نے کہہ دیا، پھر انہوں نے آرام سے دعویٰ بھی کر دیا۔ ان کا مطلب یہ تھا، دعائیں کروانے کا مطلب یہ تھا کہ کھڑے ہو جاؤ میرے لیے۔ عبدالغفار جنبے کے دعوے کو تو انہوں نے ویسے ہی چھپا لیا
وہ کہہ رہے تو میں تو دکھانا ہی نہیں. جب لوگ میرا ڈکلیئر کر دیں گے جس سے میرے باپ کا کیا تھا 1914 میں، تو اس کے بعد مرزا عبدالغفار جمبا کے دعوے کی طرف کون توجہ کرے گا؟ اس قسم کے مکار اور اس قسم کے دروغ گو انسان بھی مرد خدا ہوا کرتے ہیں. سامعین کرام تم خود فیصلہ کرو. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آخر مرنا ہے، آپ نے جان دینی ہے اللہ کے آگے. کسی کی طرفداری نہ کرو، حق کی طرفداری کرو، انصاف کی طرفداری کرو، انصاف کے لیے گواہی دو، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کوئی لحاظ نہ کرو، نہ میرا کرو نہ ان لوگوں کا کرو. تمہاری یہی ذمہ داری ہے، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو. اگر تم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخ روح ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا وارث بننا ہے، تو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. اور پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس شخص نے بتایا ہی نہیں، میرے دعوے کو چھپا کر بیٹھ گیا، اس لیے بہرحال اس وقت تک جب تک میں پبلک میں اپنا دعویٰ لے کر نہیں آیا تم معذور ہو. خدا تعالیٰ تمہیں کہے گا بھی ٹھیک ہے، تمہیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا. ہاں اب 23 سال ہو گئے ہیں میرے دعوے کو اوپن جماعت احمدیہ قبرستان کے آگے. اس وقت تمہارا خاموش رہنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، بچو اس بات سے. اچھا، وہ کہتے ہیں 30 جولائی 2000 کو جلسہ سالانہ یو کے اختتامی خطاب میں وہ جو ہے مرزا طاہر صاحب اپنے آپ کو کیسے پیش کرتی ہیں اس پیش گوئی کا مصداق بنانے کے لیے. میں پڑھ کر سناتا ہوں ان کے لفظ. وہ اس خطاب میں کہتے ہیں، مذکورہ نشان صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے. آگے کہتے ہیں، وہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا. بڑا زور دیتے ہیں، تیری ہی نسل میں سے، تجھ سے ہی، بڑا زور دیتے ہیں وہاں پہ. میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی احمدیوں کے آگے، جماعت احمدیہ قبرستان کے عام سادہ بہن بھائی جو میرے بزرگ ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق تو ضرور کہا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی ملہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر کوئی ثابت کر دے، میں آج بھی سٹیج پر کہہ رہا ہوں $1 ملین امریکن ڈالر میں آپ کے آگے پیش کروں گا اور اپنے دعوے پر نظر ثانی کروں گا. کوئی ہے؟ میدان میں آؤ. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، مرزا طاہر احمد نے یعنی نام نہاد مرد خدا نے تحفہ گولڑویہ کے جس حوالہ کا احمدیوں کو چکمہ دینے کے لیے ذکر کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ احمدیوں کو، بیچارے سادہ برین واش احمدیوں کو چکمہ دینے کے لیے جس کا ذکر کیا، اس نے اپنے مطلب کے الفاظ پڑھ دیے. باقی وہ الفاظ جو اس نشان کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ نشان کیا ہے. تحفہ گولڑویہ کا صفحہ نمبر 181 182 پر حضرت بانی جماعت صاحب نے جس نشان کا ذکر کیا ہوا ہے اس کی وضاحت انہوں نے کی ہوئی ہے. وہ الفاظ مرزا طاہر نے چھوڑ دیے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. الوصیت کے حوالے سے بھی یہی کام کرتے ہیں. اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ چھوڑ دیتے ہیں. نہ تحریر میں لکھتے ہیں، نہ تقریروں میں کہتے ہیں. تو کیا یہ یہودیوں والے کام کرنے والے جال ساز لوگ نہیں ہیں؟ یہ مرد خدا کیسے ہو گئے؟ تو اس حوالہ جس میں وہ اپنے کے لیے دعا کرواتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں میں وہ بن جاؤں، تو اس میں بھی جو حوالہ پڑھا اس میں بھی وہ قطر و بیابنت کر گیا، تحریف کر گیا. وہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے الفاظ جو اس نشان کی وضاحت کرتے ہیں وہ چھوڑ دیے. اب میں پورا حوالہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. حضور صاحب 10واں نشان کے حوالہ سے تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں، نمبر 10، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا جس میں روح الحق کی برکات پھونکوں گا. وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا. کان اللہ نزلہ من السماء، گویا خدا آسمان سے نازل ہوگا. سامعین کرام، یہ پورا حوالہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مرزا طاہر احمد نے تو صرف اتنا پڑھ کر کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا، باقی چیزیں چھوڑ دیں. حالانکہ وہاں پہ تو جو موعود ہے وہ وجود ہے، وہ تو مسلم موعود ہے.
وہ تو مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، وہ حضور صاحب تو اس کی بات کر رہے ہیں نشان کی. تو اس کا مطلب یہ تھا، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرا باپ مسلم موعود نہیں ہے. اس کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا ہے. اس کے جھوٹے دعوے کا اعلان انہوں نے نہیں کیا اسٹیج پر کھڑے ہو کر. میرے سوالوں کو بھی نہیں جھٹلایا، اپنے لیے دعا کروانی شروع کر دی کہ میرے لیے دعا کرے میں وہ ہو جاؤں. بھائی بندہ ان سے پوچھے کہ تم نے جماعت پر قبضہ کر کے، قیادت پر قبضہ کر کے تم خدا بن گئے ہو؟ اصل میں عملاً یہ خدا بنے ہوئے ہیں، کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمیں خدا نے بنایا، جبکہ خود خدا بنے ہوئے ہیں. یہ ان کے کرتوت بتا رہے ہیں کہ یہ خدائی کا دعویٰ رکھتے ہیں اپنے آپ وجود میں کہ ہم خدا ہیں، اسی طرح جس طرح فرعون کہتا تھا کہ میں بھی خدا ہوں. سامعین کرام، حضور صاحب نے یہ 10واں نشان جو بیان فرمایا ہے، جو ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے بارے میں ہے جس کو آپ علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا تھا. خلیفہ رابع صاحب کو میرے خطوط اور میری کتاب غلام مسیح الزمان سے قطعی طور پر یہ علم ہو گیا تھا کہ میرا باپ مسلم موعود نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹا ہے اور غلط ہے. مرزا طاہر کو سامعین کرام چاہیے تھا کہ اپنے لیے دعائیں کروانے سے پہلے تو میرے دونوں سوالوں کو جھٹلا کر جھٹلا دیتا. میں مان لیتا بھی ٹھیک ہے آپ نے دلیل سے جھٹلا دیا. اور دوسرا، اپنے باپ کے جھوٹے دعوے مسلم موعود اپنے باپ کے جھوٹے دعوے مسلم موعود کا جھوٹے ہونے کا اعلان سٹیج پر کھڑا ہو کر کرتا احمدوں کے آگے. پھر کہتا بھی ہاں میرے لیے دعا کرو. میں نے عبدالغفار جمبا کو بھی دلائل توڑ دی ہیں، جواب دے دیا ہے دلیل کے ساتھ. وہ نہیں ہے اس موعود مسئلے کی، وہ مصداق نہیں ہے، اور میرے باپ کا بھی دعویٰ جھوٹا تھا. اس کا اعلان کر دیتا، پھر کہتا کہ ہاں اے احمدیو میرے لیے دعا کرو. پھر جائز بنتی تھی بات بھی، ٹھیک ہے. دونوں کام نہیں کیے اور اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دیں. اب جماعت احمدیہ میں جس احمدی کو اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام اپنا نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام یا موعود مسلح بنایا تھا، وہ تو اپنے دعویٰ کے ساتھ، قطعی دلیل کے ساتھ خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا ہوا تھا. وہ اس کے سچے دعوے کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تبھی تو یہ خلیفہ بنتے ہیں، تبھی تو قیادت پر قبضہ کرتے ہیں کہ جب قیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم سربراہ ہوں گے تو ہم جو چاہیں کریں گے. خدائی بن جائیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ ہے، ان کو تو ماننی پڑے گی ہماری بات. تو یہ ڈرامہ ہے ان لوگوں کا، یہ دجل ہے ان کا. 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے باپ کی الوصیت کو رد کر کے خلافت کی صف لپیٹ کر، احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا تھا. اور انہی کاموں نے کیا تھا. 100 سال انہوں نے یہی دھندے کیے ہیں ان لوگوں نے. جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے وہ خاکسار تو اپنے دعوے کے ساتھ سامنے رنگ کھڑا تھا. وہ خاکسار کے دعویٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ تھوڑے سے مکر کے ساتھ افراد جماعت سے اسی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بننے کے لیے اپنے لیے دعائیں کروانی انہوں نے شروع کر دی. جیسا کہ وہ بعد ازاں کہتے ہیں، میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑے کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. الفضل انٹرنیشنل 6 اکتوبر تا 12 اکتوبر 2000 یہ حوالہ ہے، لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں، یہ ان کا خطاب بھی سن سکتے ہیں. تو میں پھر کہتا ہوں اپنے احمدی بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو کہ جناب مرزا غلام صاحب سے، محمدی مریم سے اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے حوالے سے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت النسل ہوگا. ذکی غلام مسلم موعود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت النسل ہوگا. کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا. اور یہ وہ مبشر الہامی کلام جو ذکی غلام کے حوالے سے محمدی مریم پر نازل ہوا، 13 مبشر الہامات وہ ثابت کرتے ہیں، اور قرآن پر تصدیقی مور لگاتا ہے کہ وہ محمدی مریم کے گھر میں وہ مسیح مبارک امن پیدا نہیں ہوا تھا. جب وہ لڑکا ہی نہیں ہے تو وہ کسی لڑکے کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ تو مرزا طاہر صاحب نے اپنے کی طرف لوگوں کو کھینچنا شروع کر دیا، میرے لیے دعا کرو. اے احمدی بھائیو، مرزا طاہر احمد اپنے دور خلافت میں ہمیشہ انصاف کا خون کرتے رہے، اور خاکسار اس کی زندہ مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے انصاف کرنے کا حکم دینے کے باوجود
وہ زمین پر انصاف کا خون کرتے رہے اور اس نے انصاف کے حق میں اپنی گواہی کو بھی چھپایا۔ یہ یاد رکھیں باتیں میری، مرد خدا جو ہوتے ہیں، مرد حق جو ہوتے ہیں، وہ یہ دجل نہیں کیا کرتے۔ وہ انصاف کے حق میں گواہی بھی دیتے ہیں اور انصاف بھی کرتے ہیں اگر ان کے آگے مقدمہ کوئی آ جائے۔ وہ تو اپنے کسی بچے، کسی ماں باپ، کسی رشتہ دار کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ نہ لحاظ کرو، سچ کے لیے گواہی دو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو انسان انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی کو بھی چھپاتا پھرے، وہ ایک مرد حق کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جو مرد حق نہ ہو سامعین کرام، وہ ایک مرد خدا بھی کبھی نہیں ہوا کرتا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل آج تک ضرب المثل ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی انسان تھے، تقویٰ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ وجود تھے، عدل کے معاملہ میں اپنے اور غیر کا فرق نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن مصر میں تھے، ایک دن انہوں نے ابو سروا کے ساتھ نبیذ یعنی کہ ایسی شراب جو خرما اور جو سے بنی ہو پی لی اور ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ اگرچہ والی مصر حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے اپنے گھر میں ان پر حد لگا دی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی کو مدینہ طلب کیا۔ میں مرد خداؤں کی اب بات کر رہا ہوں، سنیے کہ مرد خدا کون ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ جب آپ کے صاحبزادے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچے تو انی ابا ان کے جسم پر تھی اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ان کے والد نے پوچھا، عبد الرحمن تم نے یہ حرکت کی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے ان کی سفارش کی اور کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر حد لگائی جا چکی ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلانے لگے ان کے بیٹے، میں بیمار ہوں، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر دوبارہ حد لگائی، اور میں نے کہیں پڑھا ہے یا مطلب کہ سنا ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ حد لگائی تھی، دونوں نے کوڑے مارے تھے اور انہیں قید کر دیا۔ اس کے بعد پہلے وہ بیمار ہوئے اور بعد ازاں فوت ہو گئے۔ سامعین کرام اور احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک خلیفہ راشد کا طرز عمل تھا، یہ ایک مرد حق کا طرز عمل تھا، یہ ایک مرد خدا کا طرز عمل تھا۔ لیکن اس کے باوجود خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت آسمان سے آواز آئے کہ سب لوگ بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے مگر ایک کے سوا، فرمانے لگے شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ دیکھو سامعین کرام، سنو، یہ مرد خدا تھا، مرد حق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں لوگوں سے اپنے مرد خدا ہونے کی کتابیں عربی یا اعجمی زبان میں نہیں لکھوائی تھیں۔ عمل ان کا یہ تھا، ان کا عمل، ان کا رویہ، ان کا نمونہ بتا رہا ہے کہ وہ واقعی مرد حق تھے، وہ مرد خدا تھے۔ جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہمارے کچھ ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، عمل سارے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ قبرستان میں تمہارے خلیفے کتابیں تم لکھ رہے ہو ان کے متعلق ایک مرد خدا، وہ مرد خدا کیسے بن گئے؟ اور فاروق جو خطاب ہے یہ بھی انہوں نے خود نہیں لگوایا اپنے نام کے ساتھ، جیسے یہ لوگ لگاتے رہتے ہیں، یہ سب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ امت نے ان کے لیے یہ فاروق کا ٹائٹل ان کو دیا کہ تم باقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری پہنچ گئی تھی مقدمہ اپریل 1993 میں، اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا تھا مرزا طاہر صاحب نے، وہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اس کے بعد تھوڑی سی میں نے کومنٹ کیے تھے۔ تو آج میں دوبارہ جو دوسرا خط میں نے لکھا،
یہ دوسرا خط میرا 22 فروری 1997 میں نے ان کو لکھا، اور ایک مفصل خط تھا، یہ بڑی تفصیلی تھا، اس میں میں نے بات کھول دی ساری۔ اس میں میں نے 2 اپنی خوابوں کا ذکر کیا، ان دونوں خوابوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تعبیر مجھ سے آگاہ فرمایا تھا۔ 6 سال تک ان دونوں خوابوں کی تعبیر سے میں اللہ علم رہا۔ بشیر الدین محمود احمد 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں خواب دیکھتا ہے، جھٹ جا کے اسی مہینے میں جا کے قادیان میں جا کے اپنا مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اس عاجز نے، یہ 1977 کے آخر یا 1978 کی شروع کی باتیں ہیں، یہ پوری آپ میرے غلام مسیح الزمان مقدمے میں پڑھیں تو اس وقت میں نے خواب دیکھے، جس رنگ میں دیکھے، بڑے حیران کن بات تھی ان خوابوں میں، لیکن میں باللہ علم تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کسی سے خوابوں کی تعبیر پوچھوں یا خود میرا نفس بتائے مجھے، یا میں کچھ بھی نہیں۔ خواب دیکھی، بڑی خوشی ہوئی، ماں کو بتایا بھی امی میں نے خواب دیکھی ہے، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد بھول گیا۔ تو میں نے اپنے دوسرے خط جو تھا مفصل 22 فروری 1997 کو لکھا۔ اس خط میں نے سب باتیں کلیئر کر دی مرزا طاہر کے آگے، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب جس میں محمدی مریم اس عاجز کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا میں مجھے شامل کرتی ہے، اور میں بھی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے۔ اس خواب کی تعبیر میں خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ وہی دعا ہے محمدی مریم کی جو انہوں نے چلہ ہوشیارپور میں کی تھی، اور جس کے نتیجے میں نے اس کو ایک نشان رحمت بخشا تھا۔ اس کی تفصیل میں پہلے کافی جمعوں میں خطبات میں بیان کر چکا ہوں، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب جو آپ کو دکھائی، اس میں آپ کو وہ جو نشان رحمت تھا محمدی مریم کو دیا گیا، اس کا مصداق تجھے بنایا۔ اور دوسرا یہ کہ دوسری خواب کے نتیجے میں اللہ نے مجھے بتایا کہ میں تجھے آسمان سے ایک عطیہ دے رہا ہوں، اور سارا معاملہ میری کتاب میں موجود ہے، اور اس عطیے کے نیچے لکھا ہوا تھا عطیۃ المسیح۔ تو میں نے یہ بات بھی کھول کے رکھ دی خلیفہ رابع صاحب کے آگے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ صاحب نے میرا دوسرا خط مفصل پڑھ کے دیکھ کے بڑی جلدی اس کا جواب دیا۔ پہلے خط کا بھی بہت دیر کے بعد جواب دیا تھا، 3 مہینے کے بعد، اور لاسٹ خط جو تیسرا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا، اس کا جواب بھی 5-6 مہینے کے بعد دیا۔ اس خط کا جواب انہوں نے بہت جلدی دیا، یعنی کہ 15 مارچ 1997 کو ہی میرے 22 فروری 1997 کے خط کا جواب آ گیا۔ یہ جو میرے پاس ہے، یہ تو فوٹو کاپی ہے، تو اصل آپ پڑھ لیں ویب سائٹ پہ ان کا یہ جواب پڑھیں۔ میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا اس خط کے متعلق کہ وہ کیا مجھے کہتے ہیں۔ اصل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تفصیلی خط میں نے لکھا ہے، تو اب جمبا صاحب میرے قابو میں آ گئے ہیں، یعنی میری بیٹی کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ بیٹی کا تو وہ سمجھتے تھے میری بیٹی ہے، میں نے جہاں پر رشتہ طے کیا ہوا ہے، میں نے اس کو شادی کرنی ہے، وہ تو کامیاب ہوگا، اس کے بعد میں اس مدعی ذکی غلام مسیح الزمان کو پوچھوں گا بھی ہاں تمہارا کیا حال ہے، تم کیا ہو، یعنی اس وجہ سے انہوں نے بڑی جلدی جواب مجھے دیا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، سرے دست میں ان لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا مرزا طاہر کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ایسے بھی کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جیسے ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں، تو پھر کفار مشکلوں پر حملے کرتے ہیں نظاموں کے ساتھ، اخراج مقاطع کر کے ہر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں بتاتا ہے کہ اچھا آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو مرزا طاہر پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ اب میں اس کا خط پڑھتا ہوں، وہ لکھتے ہیں خط میں کہ یہ 15/3/1997 کا خط ہے۔ وہ لکھتے ہیں مکرم عبدالغفار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط ان کی اپنی سائن، ان کی اپنی مہر اور ان کا سٹیمپ جو ہے اس کے ساتھ میں نے وصول کیا ہوا ہے۔ پچھلا خطبہ جمعے میں نے اپنا خط جو ہے پہلا ان کا جوابی، اس میں جو میرے دعویٰ کی وصولی کا انہوں نے خط ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے پڑھ کر سنا دیا ہے کہ وہ میرے دعویٰ سے آگاہ تھی، انہوں نے میرا دعویٰ وصول کر کے مجھے رسید دی تھی۔ اس خط میں وہ لکھتے ہیں مکرم عبدالغفار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا تفصیلی خط موصول ہوا۔ اس کے مطالعے کے بعد آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوی میں نہ جائیں، اس سے آپ کی نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچے گا۔ عاجزی کا رنگ ہی رکھیں اور صرف غلامی والی حد تک رہیں۔ عہدوں اور مناصب کی بجائے آزادانہ راہوں پر چلنا ہی انسان کو مقبول بنایا کرتا ہے۔ کیا ان لوگوں پر فرض نہیں ہے کہ یہ عہدوں اور مناصب کے خواہشیں نہ کریں بلکہ آزادانہ راہوں پر چلیں؟ کیا ان پر فرض نہیں ہے؟
لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، خود ان کا اپنا حال کیا ہے؟ آگے لکھتے ہیں، اللہ ہر قسم کے شر اور وسوسوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ والسلام، خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع۔ سامعین کرام، یہ جو تفصیلی خط ہے وہ خود ذکر کرتے ہیں، آپ کا تفصیلی خط ملا، اس میں میں نے ہر چیز کھول کے ان کے آگے رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں نے سب کچھ کیا تھا۔ پہلے خط میں نے نہیں باتیں لکھی تھیں، دوسرے خط میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تفصیل بتا دو اس شخص کے آگے، میں نے بتا دی۔ وہ کہتے ہیں دعوی میں نہ جائیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ آسم نے بھی دعویٰ کیا تھا، میرا صاحب نے بھی دعویٰ کیا، موسیٰ عیسیٰ نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے جو ظالم لوگ تھے ان سے پوچھ کے دعویٰ کرتے، یا مرزا طاہر سے میں پوچھ کے دعویٰ کرتا؟ کیا آسم ابو جہل سے پوچھتے دعویٰ کرنے سے پہلے کہ میں دعویٰ کروں یا نہ کروں؟ میرا صاحب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ میں دعویٰ کروں یا نہ کروں؟ یا کیا میں مرزا طاہر سے پوچھتا کہ میں دعویٰ حضور کروں یا نہ کروں؟ خدا کے بندے جن کو خدا کھڑا کرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں پوچھا کرتے کہ میں دعوے کروں یا نہ کروں۔ کیا آسم اپنے دعوے کے ذریعے یا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ان کے اپنے دعوے کے ذریعے ان کی روح کو نقصان پہنچا تھا؟ عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، نوح، سب علیہ السلام جو تھے، ان سب نے دعوے کیے، کیا ان سب کی روحوں کو نقصان پہنچا تھا دعوے کے ساتھ؟ صادق تھے، وہ تو اللہ کے حکم پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نفس کے لیے تھوڑا سب کچھ کیا تھا، یہ جیسا کہ تم کر کے بیٹھے ہوئے اور کہتے مجھے ہو کہ تمہاری روح کو نقصان پہنچے گا۔ اپنا دیکھو تمہارا کیا حال ہے گا، تمہارے پاس کہاں تقویٰ ہے؟ تمہاری کہاں روحیں ہیں؟ تو تم تو بد روحیں بن چکے ہو اس دنیا میں، تمہارے اعمال بتا رہے ہیں، اور پوری جماعت احمدیہ کے لوگ بیچارے تم نے قبرستان میں ڈال دیے ہیں۔ یہ بد روحیں کے نتیجے ہوتے ہیں، ان کے اعمال ہوتے ہیں، ان کے کردار یہ ہوتے ہیں، اور نصیحتیں کر رہے ہو عبدالغفار جمبا کو کہ تمہاری روح کو نقصان پہنچے گا۔ اپنی روح کا تمہیں کوئی فکر نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مقام و مرتبہ کوئی خواہش نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مقام کا مرتبہ کا تعین اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، جس کو دے، جس سے دے کر بھی چھین لے، اس کی طاقت ہے۔ انسان کون ہوتے ہیں؟ نام نہاد اسم کے مرد خدا، نام نہاد خلیفے جو ہوتے ہیں، ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کو کوئی مقام مرتبہ دے سکیں؟ یہ تو خود یہ قابض لوگ ہیں، قبضہ گروپ ہے یہ لوگ، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ عہدوں اور مناسب کی بجائے آزانہ راہوں پر چلو۔ میں تو آج بھی آزانہ راہوں پر چلتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان پر اتنا قومیں ظلم کرتی ہیں، مخالفین، جیسے عاصم پر کیے، شیخ ابی طالب نے مسحور کر دیا، اخراج، مقاطعہ، بائیکاٹ، 12 سال 13 سال مکہ میں وہ دکھ جھیلتے رہے۔ اس قسم کے جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پھر حق دیتا ہے کہ تم اونچی آواز سے بھی، بلند آواز سے بھی اپنی بات کرو، مخالف، کیونکہ مظلوم ہوتے ہیں وہ لوگ، اللہ انہیں حق دیتا ہے۔ لیکن ان کے پاس کیا حق ہے؟ یہ تو قبضہ گروپ ہے، ایک ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نام دیا ہوا اس کو خلافت کا، اور کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ خود خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے کیا جماعت کو بنا دیا ہے، میرا صاحب علیہ السلام کی جماعت کو کیا بنا دیا ہے ہم نے، جہاں پر وہ بیچارے ہیں، سب لوگ ڈرتے ہیں اخراج سے، مقاطعہ سے، کدھر ہم جائیں گے، نسل در نسل ان کے قبضہ میں ہیں۔ تو انہوں نے خوب یوز کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو بھی ہدایت دے، مرزا مسعود صاحب کو بھی، اور میرے احمدی جو بھائی ہیں وہ جو قبرستان میں دبے پڑے ہیں ان کو بھی ہمت دے، حوصلہ دے، وہ کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، دنیا ساری مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ اس دنیا میں بھی فاتح ہوتے ہیں، کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور آخری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو اگلی بات میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس خط میں خاکسار پر وسوسوں کا الزام لگا رہے ہیں، یہی جیسے کہ پہلے خط میں انہوں نے کیا کہا تھا، شیطانی وساوس وغیرہ، ابھی بھی دوسرے خط میں بھی وہ اس بات سے نہ رکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سامنے کرام اپنا کام دکھاتے ہوئے اور ان کی بیٹی کو ان کے گھر واپس لا کر انہیں بتا دیا کہ میرا بندہ عبدالغفار وسوسوں کا شکار نہیں ہے، بلکہ تم وسوسوں اور شرور کا، نفسانی شرور کا شکار تم ہو۔ اللہ نے دکھا دیا پھر تو ان کو بڑا مان تھا اس بات کا کہ جناب اب میں پکڑوں گا، اس کو قابو کروں گا، اس مدعی ذکی غلام مسیح الزما کو۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا
قادر خدا میرے ساتھ ہے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، انشاءاللہ آخری سانس تک میرے ساتھ ہوگا۔ وہی خدا جس نے دارالحمد میں 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں اس عجز پر روح القدس ظاہر کیا، ڈالا، اور وہ میرے شامل حال ہو گیا، اور اللہ نے میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ تو اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے الزام لگے تھے، بعد تک آپ تک بھی لوگ گند بکتے رہتے ہیں عاصم کے بارے میں کہ وہ عورتوں کے شوقین تھے، رنگیلا رسول، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صدی قبل بھی یہ ہندوستان میں بدبخت ہندوؤں نے کتابیں لکھیں۔ اسی طرح میرے آقا حضرت مرزا غلام اسام محمدی مریم پر بھی محمدی بیگم کے حوالے سے الزام بڑے لگے اس زمانے میں، آج تک لوگ نہیں چھوڑتے اس مسئلے کو، حالانکہ میں نے بھی اپنے مضامین میں خطبات میں بڑا وضاحت کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بس ان کے ہاتھ میں یہ ہے کہ جی محمدی بیگم، بس پھر بد زبانی کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور اس عاجز کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، عطیت المجیب کے حوالے سے بعض بدبخت لوگوں نے بڑی غلیظ زبان استعمال کی ہے میرے متعلق۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اس قسم کی بد زبانیاں کرتے ہیں۔ دیکھو، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے پنجابی میں ایک شعر فرمایا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ میاں صاحب فرماتی ہیں، جس دل اندر عشق سمانا تے اوس نہیں پھر جانا، جس دل اندر عشق سمانا اوس نہیں پھر جانا، توڑے سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹانا۔ دیکھو، جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اس کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا عشق داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے ہیں، حسن ازل کا دیدار کر لیتے ہیں، وہ حسن جس نے ہر حسین چیز کو پیدا کیا ہے، وہ لوگ اپنے خدا جو حسن ازل ہے اس پر ہر حسین کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے آگے کوئی حسین نہیں ہوتا وجود، وہ اپنے جو حسن ازل ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کی نظر میں کوئی عورت نہیں ہوتی۔ یہ اس قسم کے جھوٹے غلیظ زبان استعمال کرنے والے خود بدبخت ہوتے ہیں، اس قسم کے نفسانی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام لگائے خواتین کے حوالے سے، یا حضرت مرزا صاحب السلام کے حوالے سے، محمدی بیگم کے حوالے سے الزام لگائے، یا اس عاجز کے متعلق عطیت المجیب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے گندی زبان استعمال کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دل میں عشق داخل ہو جاتا ہے وہ اپنے یار کو، اپنے محبوب کو نہیں بدلتے، جیسے بھی حسین لوگوں کے آگے آئیں وہ ہر کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی وہ اصل جو حسن ازل ہے ان پر وہ فدا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر وہ داخل ہوا ہوتا، وہ کسی حسین کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اس قسم کی بد زبانیاں لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس قسم کے جو عظیم لوگ ہیں دنیا میں آئے اس آج سے بھی پہلے، اور اس وقت خاکسار نے بھی اسی حسن ازل کا چہرہ دیکھا ہے۔ میں اس حسن ازل کو دیکھ کر، وہ میرے اندر ہے ہر وقت، میں کسی حسین وجود پر کیا تمنا کر سکتا ہوں؟ میری نظر میں کسی حسین وجود کی کیا حقیقت ہے میرے خدا کے سوا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وجود جو ہے حسن ازل ہے، اس کے متعلق حضرت مرزا صاحب اسلام کیا فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور اسلام یہ کشتی نور میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 اور 22 پر حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ اس حسن ازل کو پا کر، اس خوبصورت وجود کو پا کر، کیا اس انسان نے دنیا کے حسین چیزوں پر منہ مارنے ہیں، ان کو دیکھنا ہے؟ آگے حضور فرماتے ہیں، یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ یہ وہ لال ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا اس سجدے سے اٹھنے کے بعد، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اے محروموں اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا،
میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ دیکھو، جس انسان کو یہ لال مل گیا تھا، جس کا انہوں نے اپنے اس حوالہ میں ذکر فرمایا ہے، تو ان کو کسی محمدی بیگم کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پیشگوئی ملی، ایک خبر ملی، انہوں نے اعلان بتا دیا آگے۔ اسی طرح اس عاجز کو بھی وہ لال ملا ہے دارالحمل میں، وسط دسمبر 1983 میں۔ مجھے کسی بندے کے اور حسین وجود کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد؟ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی نعمت کا آسمان سے مجھے خبر دیتا ہے کہ اے عبدالغفار، میں تجھے یہ نعمت دے رہا ہوں، تو الحمدللہ اللہ دے بندہ لے، تو اس میں یہ تو ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہو، آسمانی ہو، اللہ کسی اپنے بندے، کمزور بندے پر اپنا رحم کرتے ہوئے اس کو بخش دے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ بندہ کوئی عورتوں کا عاشق ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دنیا کے نفسانی خیالات ہوتے ہیں، خود اپنی گمراہیاں ہوتی ہیں جو وہ اس بندے کی طرف منسوب کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت دے۔ سامعین کرام، حضور صاحب نے ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر بڑے زور دے کر فرمایا ہے کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں، یہ حوالہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ یعنی عام دنیا میں جب لوگ قتل کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، وہ بدبخت ہوتے ہیں، شریر لوگ ہوتے ہیں۔ حضور ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ سوائے بدبختوں کے، شریر لوگوں کے، کون انسان کو قتل کرتا ہے؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ میں احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ جس انسان کو، جس خلیفے کو تم مرد خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہیں کیا؟ اس عاجز کے حوالے سے وہ مرد خدا کہاں تھا؟ آگے حضور فرماتے ہیں، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو۔ سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تم نے یہ خلیفے نہیں، تمہارے امام وہ تھا حضرت مرزا غلام صاحب، جس کی یہ فرمودات ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی تعلیم پر عمل کرو، ان پر نہ کرو، چھوڑ دو ان کو، یہ تمہیں گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بانی جماعت علیہ السلام کی تعلیم جو ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو پکڑ لو۔ وہ فرماتے ہیں، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی، کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جھوٹ تو دجل ہوتے ہی ہوتا ہے۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہارے راہ میں بت ہے۔ تو یہ خلافت جنہیں بناتے پھرتے ہو، اس کی برکتیاں، یہ بت ہے ایک، ٹھوکر مارو اس کو، چھوڑ دو، کوئی خلافت نہیں ہے، یہ ایک بت ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ پتھر کے تھے، مٹی کے تھے۔ تو یہ تمہارے جن کو تم خلیفہ کہتے ہو، یہ چلتے پھرتے بت ہیں۔ ان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو جعلساز لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے مرزا صاحب اسلام کی جماعت کا ستیہ ناش کیا اور اس کو ایک قبرستان میں بدل دیا، اپنا ظلم کیا، اور اپنی قیادت ہے یا اپنی جو نام نہاد ملوکیت ہے ان کی، ان کو قائم رکھنے کے لیے دائمی ان لوگوں نے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ مردہ لوگ ہیں۔ کیا یہ خدا کے بندے ہو سکتے ہیں؟ خدا سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں جو اتنا بڑا ظلم کریں لوگوں پر؟ اور ان لوگوں پر جن کے بزرگوں نے حضرت بانی جماعت اسلام کی آواز کو سنا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہا، ان لوگوں پر، ان کی اولادوں پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہوا ہے۔ حضور صاحب آگے فرماتے ہیں، جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو، اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ دیکھو، وہی جو آیت میں نے پڑھی ہے آغاز میں، تو حضور صاحب بھی اسی آیت کی بات کر رہے ہیں کہ سچی گواہی دو، اگرچہ
تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جو دیوانے ہیں، مدبر ٹائپ لوگ ہیں، قادیانی جماعت سے قبرستان میں بیٹھے ہوئے آئے دن ہنسی ٹھٹھا مسکر تماش بینی، میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو یہ میرا سام اگر تم دل سے مانتے ہو محمد مریم کو کہ وہ سچا انسان تھا، امتی نبی تھا، مجدد الف آخر تھا، اس کی تعلیم پر بھی عمل کرو۔ یہ تمہیں ٹھٹھے تمسکر یہ تماش بینی سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ اور تمہاری ان حرکتوں سے الحمدللہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ خدا کی مدد میرے ساتھ ہے، میں صادق ہوں۔ اور تمہارا خاتمہ اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ اس عاجز کے ساتھ خدا کی مدد ہے، اور اس دنیا سے خدا تعالیٰ مجھے کامیاب اور کامران کر کے میں نفسی نقطہ اپنے آسمان کی طرف اٹھایا جاؤں گا۔ بعض لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ جنبا صاحب بعض اوقات سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ آپ کا جھوٹا الزام ہے۔ میں اپنے جو بانی ہے جماعت ہے جس کا میں غلامی کا دعویٰ ہے میرا، میں جو انہوں نے زبان یا الفاظ استعمال کیے اپنی تحریروں میں ان سے مطلب 20 گنا کم اپنی زبان میں ترشی لاتا ہوں، اور یہ ترشی بھی تمہارے جعل ساز خلیفوں کے بدنیتی اور ان کے جو رویے ہیں ظالمانہ میرے ساتھ، اس کی وجہ سے ہے۔ یہ میری تحریر میں یا میری زبان میں ترشی آتی ہے، یہ تمہارا وجہ ہے اس کی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 114 پر ان کے الفاظ ہیں۔ اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی، اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا میں مثلا جھوٹے کو میں اگر جھوٹا کہوں، بھاگنے والے کو میں اگر بھگوڑا کہوں، جس انسان کے قول و فعل میں ثابت کر دیا میں نے تضاد ہے، وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور جو انسان انصاف کے قریب بھی نہیں جاتا، انصاف کا خون کرتا ہے، تو اگر اس انسان کو میں جھوٹا کہتا ہوں، جعل ساز کہتا ہوں، انصاف کا خون کرنے والا میں کہتا ہوں، بگوڑا کہتا ہوں، اس میں کیا برا کہہ رہا ہوں؟ کیا میں ظلم کر رہا ہوں کسی سے؟ کیا سخت زبان ہے میری؟ کچھ بھی نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت ہوتی کڑوی ہے، وہ تلخ ہوتی ہے، برداشت کرو اس کو، میرے کام نہیں ہے یہ تمہارے نام نہاد خلیفوں کے کام ہیں سارے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے مرزا طاہر کے متعلق جو آپ تک کہا ہے یا آگے کہوں گا، ثبوت قطعی کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ میں ثبوت پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب یہی بات فرماتے ہیں، وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں، وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سنا دینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات وقت سے ہے۔ حضور صاحب کہہ رہے ہیں ضروری ہے یہ بات، یہ کرنی چاہیے۔ آگے حضور فرماتے ہیں تا مداحنہ کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جو میں سمجھتا ہوں میں بیان کرتا ہوں، اگر میں نیا بیان کروں اس کا مطلب میں منافق بن جاؤں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں، تم میں سے اکثریت جو ہے سمجھتی ہے کہ خلیفے غلط ہیں، یہ نظام غلط ہے، یہ سب چندے غلط ہیں، مجھے یقین ہے میں آپ کی جماعت میں سے ہی ہوں نا، اکثریت جانتی ہے ان باتوں کو لیکن منہ پر نہیں لانا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ بقول حضور صاحب پھر تم ساری منافق ہو، تم کیوں نہیں حق کی بات کرتے؟ سچی بات کہو، انصاف کی بات کہو، جو اگر کوئی غصے میں آتا ہے تو ہوتا پھرے، تم نفاق سے تو بچو۔ خاکسار آخر پر سامعین کرام مرزا طاہر کے اس شعر پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ وہ مرد حق کی دعا میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متی۔ دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متی۔ سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو آج پھر بتاتا ہوں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، جو میرے دعوی ہیں، بالکل حق اور سچ ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ یہ باتیں بدل جائیں۔ تم زور لگاؤ، آج تک لگا رہے ہو، 23 سال ہو گئے ہیں، آگے بھی لگاؤ اگر چاہتی ہو تو انشاءاللہ ناکام و نامراد ہے کہ اس دنیا سے جاؤ گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب و کامران ہو کے مجھے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ یہ طے شدہ باتیں ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں وکانہ امرا مقضیہ،
یہ ایک وہ بات ہے جو جس کا تعین ہو چکا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 184 میں اللہ نے یہ استعمال فرمائے ہیں، اور اس طرح سورۃ قلم کی آیت نمبر 46 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہوئے ہیں. مرزا طاہر صاحب نے، یہ اللہ کے کام ہے نا، اللہ نے ان کا ذہن جو بھی بدلا، یہ جس طرح بھی ہوا، اللہ نے یہ الفاظ ان میں اس سے لکھوائے ہیں کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں خلیفہ مرسود صاحب کو بھی کہتا ہوں، مولویوں کو بھی کہتا ہوں، سب جو کرتا دھرتا ہے نظام کے، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں فی الوقت ڈھیل دے رہا ہے اس عاجز کے دعوے کے حوالے سے. یاد رکھنا کہ اللہ کی تدبیر بہت مضبوط ہے، قطعی ہے، سخت ہے، تم بچ نہیں سکو گے اس سے. میں اسی پر اپنا خطبہ سامعین کرام ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.